بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز میں نے پڑھی اور گھر آ کر سب سے عید ملا، میٹھا کھایا، ناشتہ کیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اپنے روم میں جا کر لیٹ گیا اور گھر والوں کو کہہ دیا کہ اگر کوئی مہمان آ جائیں تو مجھے جگا دینا۔ سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں گا کیونکہ ساری رات بازاروں کے چکر لگاتا رہا ہوں، گھر والوں کی خریداری میں مصروف رہا۔ بس ابھی کچھ ہی دیر آرام کیا تھا کہ بھائی کی فیملی عید ملنے آ گئی اور پھر شام تک جیسے مہمانوں کا تانتا بندہ رہا اور میں نے موبائل فون بالکل بھی استعمال نہیں کیا۔ جب شام ہوئی تو میں نے موبائل فون اٹھایا تو میرے ایک بیسٹ فرینڈ کی کافی ساری کالز آئی ہوئی تھیں۔ میں تھوڑا پریشان ہوا کہ اتنی کالز کیوں آئی ہیں۔ بس میں نے کال بیک کی تو دوست نے کہا کہ بھائی میں ہاسپٹل میں ہوں اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کو پیسے بھیجے اور خود بھی مہمانوں کو وہیں چھوڑ کر ہاسپٹل گیا۔ اس کے والد صاحب کی طبیعت کافی دنوں سے ناساز تھی اور اب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا اور میرے دوست کو کہا تھا کہ اپنی پوری تیاری کر لیں۔ اب میں نے حالات کے مطابق بینک جا کر اچھی خاصی رقم نکلوائی اور دوست کو کہا کہ مزید ضرورت ہوئی تو کسی اور کو ہرگز مت کہنا اور یہ ادھار نہیں ہے، بس آپ کے والد میرے بھی والد کی جگہ ہیں۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ میرا یہ دوست ان پڑھ تھا اور ایک جیولری کی مارکیٹ میں سیکورٹی گارڈ تھا۔ اتنی تنخواہ نہیں تھی کہ اس کی یہ سب کچھ خود سے کر پاتا۔ اب جب ڈاکٹرز نے اچانک سے کہا آپ کے والد صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے تو میرا دوست میرے گلے لگ کر خوب رویا اور اپنا دل ٹھنڈا کیا۔ تب میں نے اس کو سمجھایا کہ اب آپ خود کو تھوڑا سنبھالو کیونکہ گھر پر خواتین ہیں اور اگر ان کے سامنے آپ نے حوصلہ پست کیا تو وہ مزید پریشان ہوں گی۔ بس کافی مضبوط انسان تھا، سمجھ گیا اور مجھے روتے روتے دعا دیتا رہا اور جذبات میں آ کر اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ میں جس شاپس کا سیکورٹی گارڈ ہوں اس کی روزانہ کی سیل 10 لاکھ ہے۔ پھر بھی مالک نے نہ تو مجھے میری تنخواہ دی نہ ہی والد صاحب کے لیے خرچہ، اور دوسری طرف آپ ہو کے بنا مانگے سب کچھ کر دیا۔ میں نے کہا دنیا کی یہ حقیقت ہے، جس کو پیسہ ملتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے۔ ان کی غریب کی بچوں کی عید یا بیماری سے کوئی لینے دینے نہیں ہوتا۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے مالک کو سبق سکھا کے رہوں گا کیونکہ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور میں نے اس کے مالک کا فون لیا اور اس کو کال کر کے کہا کہ جناب کیا حال ہیں؟ وہ بولا ٹھیک ہوں، آپ کون؟ میں نے کہا آپ کا کسٹمر ہوں اور مجھے ایمرجنسی میں کچھ سونا خریدنا ہے۔ تو وہ بولا بھائی عید کا دن ہے۔ میں نے کہا چلے میں کسی اور سے لے لیتا ہوں، اور میں نے کال کاٹ دی۔ لالچی انسان تھا، کال بیک تو اس نے مجھے ہر حال میں کرنی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تو اس کی مجھے کال بیک آ گئی۔ کہنے لگا ویسے تو عید پہ چھٹی ہوتی ہے مگر آپ کی خاطر شاپ اوپن کر رہا ہوں۔ بس میں پہنچا اس کی شاپ پر اور سونا دیکھنے لگا، ساتھ ساتھ میں نے اپنی بات شروع کی اور اس کو کہا کہ بھائی آپ کے تمام بچوں نے عید کی شاپنگ کی تھی؟ وہ بولا جی، مگر آپ نے کیوں پوچھا؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے سیکورٹی گارڈ کے بچوں نے نہیں کی تھی تو سوچا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ شاپنگ ہوتی، مگر آپ کے بچوں نے تو عید خوب منا لی، اور کیسا ہو کہ آپ کے والد صاحب بھی فوت ہو جاتے اور کفن دفن کے لیے آپ کے پاس پیسے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی ایسے دن ضرور دکھا دے۔ بس اس پر وہ غصہ ہوا اور سمجھ گیا کہ میں خریداری کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو اس کی اوقات دکھانے آیا ہوں۔ اب میں رہا ایک بااثر شخص، اس لیے میرے آگے اس کی زبان سے ایک آواز نہیں نکلی، بس بے حسی کی تصویر بنا سنتا رہا۔ میں نے کہا آپ کی روزانہ کی سیل 10 لاکھ روپے ہے اور آپ نے ایک ملازم کو اس کے حق سچ محنت کی تنخواہ جو صرف اور صرف 25,000 ہے نہیں دی۔ اس کے والد صاحب کے کفن دفن کو تو رہنے دو، اللہ پاک نے آپ کو اتنا ظرف ہی نہیں دیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ غریب کی آہ اللہ سنتا ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب اللہ پاک کی پکڑ میں آؤ گے۔ وہ چہرے سے ہی حرام خور نظر آنے والا شاپ کا مالک کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ اس کی تنخواہ دو، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے اب اس کو نوکری سے نکال دینا ہے کیونکہ آپ جیسے کم ظرف لوگ اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ وہاں سے اس کی تنخواہ لی اور دوست کے حوالے کی۔ دوست کو کہا کہ واپس آ کر مجھ سے ملے، وہاں جاب پر اب نہ جائے۔ میں نے اس کے لیے ایک چھوٹی سی شاپ کھولنے کا سوچ لیا تھا، اور میں حیران ہوں کہ میرا یہ دوست اتنی مشکل زندگی گزار رہا تھا اور آج تک کبھی بھی اس نے نہ پیسے مانگے نہ ہی غربت کا رونا رویا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان غریب ہو مگر بے سکون نہ ہو، بس اس کی نیند سکون کی تھی کیونکہ حلال کی کما رہا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا سکون میسر کرے، آمین۔
میرے اس دوست کی اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہم لاکھوں خود کما رہے ہوں اور کسی مجبور کا صرف ہزاروں کا حق کھا جاتے ہیں، تب اللہ کی لاٹھی ہم پر برستی ہے اور طرح طرح کی بیماریاں اور اولاد کی نافرمانی اور گھریلو ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہماری زندگیوں میں یہ بے سکونی کیوں ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے ملازمین کا اچھے سے خیال رکھیں۔ عید پر اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، تنخواہ کے علاوہ اگر کچھ عیدی کا بھی بندوبست کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں، اور میری بات کا یقین کریں کہ مال بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آزما کر دیکھ لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میرے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔